بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء، نورانی قاعدہ اس کا خاتمہ، اس کے ہم نے 3 سبق پڑھے تھے، اور آج ہم خاتمے کا آخری سبق پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. جو کلمات باقی ہیں ان کو قواعد کی روشنی میں، جو تجوید کے قاعدے ہیں اس کی روشنی میں ہم ادا کریں گے. تو آئیے آج کے ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکم دینکم ولی دین. لکم دینکم ولی دین. اب دیکھیں عزیز طلباء، لکم دینکم ولی دین، میں نے گزشتہ سبق میں بھی یہ قاعدہ عرض کیا تھا، دوبارہ پھر عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح یہ ذہن نشین ہو جائے، ذہن میں بیٹھ جائے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ اور کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار ہوتا ہے، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ لکم دینکم ولی دینی، میم ساکن کے بعد دال آئی ہے. پھر اس طرح دینکم، یہاں میم ساکن کے بعد واو آئی ہے. تو یہاں پہ ہم میم پہ اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. اور ولی دینی، دین یہاں پہ اگر وقف کریں گے تو پھر نون کو ساکن کر دیں گے اور یہاں مد عارض وقفی ہوگی، پھر ہم اس کو 3 الف کے برابر لمبا کر سکتے ہیں. دوبارہ سنیں، لکم دینکم ولی دین. لکم دینکم ولی دین. ان ربهم بهم. ان ربهم بهم. یہاں پیارے بچوں دیکھیں نون مشدد ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب نون یا میم مشدد ہو تو اس میں 1 الف کے برابر غنہ کرتے ہیں، ناک میں آواز لے کے جائیں گے. ربہم، را کے اوپر زبر ہے، یہ را پر ہوگی، موٹی کر کے پڑھیں گے. اور ربہم بہم. اب دیکھیں یہاں میم ساکن کے بعد با آ گیا. میں نے عرض کیا تھا کہ میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو پھر وہاں پہ اخفا کرتے ہیں، اور اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. ان ربہم بہم. ان ربهم بهم. شاباش. ترمیہم بحجارۃ. ترمیم بحجارۃ. ترمیہم، یہاں را ساکن سے پہلے زبر ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب را ساکن سے پہلے زبر ہو تو اس را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. ترمیہم، یہاں بھی دیکھیں میم ساکن کے بعد با آ گئی، جس طرح وہ اوپر ربہم میں، تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا. بحجارۃ. بحجارۃ، اب جب ہم یہاں وقف کریں گے، ٹھہریں گے، تو تا کو ساکن کر دیں گے. یہ تا ہے اور یہ تا وقف میں ہا سے بدل جائے گی. قاعدہ یہ ہے کہ جو گول تا ہوتی ہے اس کو وقف میں ہا ساکنہ سے بدل دیتے ہیں. تو اس کا تلفظ یوں ہوگا، ترمیہم بحجارہ. ترمیم بحجارہ. لہم ما یشاءون. لهم ما يشاءون.
یہاں ذرا غور کریں، لہم میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی، تو اب یہاں میم کا میم میں ادغام کریں گے اور میم مشدد ہو جائے گی اور اس میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ لہم، دیکھیں میم ساکن کے بعد پھر دوسری میم آ گئی اور وہ میم پہلی میم دوسری میم میں داخل ہوگی اور پھر وہ مشدد ہو جائے گی اور اس میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا۔ یشاؤون، یہاں پہ الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس کو مد متصل کہتے ہیں، اور اس مد کو ہم 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، اور جب ہم وقف کر دیں گے تو پھر نون کو بھی ساکن کر دیں گے۔ جب نون کو ساکن کریں گے یشاؤون تو پھر یہ مد عارض وقفی بنے گی، اس کو بھی 3 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ آئیے اس کا دوبارہ تلفظ سنیں، لہم ما یشاؤون، لهم ما يشاءون مما، مما یہاں میم مشدد ہے اور میم مشدد ہو تو ایک الف کے برابر غنہ کرتے ہیں، جب ہم وقف کریں گے تو پھر اس کی حرکت ختم ہو جائے گی، پھر حرکت نہیں پڑھیں گے، میم کے اوپر جو زبر ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے میم، میم اللہم، اللہم اللہم یہ اللہ کا نام ہے اور لفظ اللہ کے نام سے پہلے جب زبر آ جائے یا پیش آ جائے، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر آ جائے یا پیش والا حرف آ جائے تو اس لام کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر اس لام کو خوب موٹا کریں گے، اللہ، اللہم، پھر آگے میم مشدد ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میم مشدد ہو یا نون مشدد ہو تو اس میں ایک الف کے برابر غنہ کریں گے، شاباش۔ تو اب یہاں پہ اللہم، اللہم اور جب وقف کر دیں گے، جب وقف کر دیں گے تو پھر میم اس کی حرکت نہیں پڑیں گے، اللہم، اللہم شاباش۔ تمت بالخیر، تمت بالخیر یہاں بھی دیکھیں میم مشدد ہے، تم ایک الف کے برابر غنہ کریں گے، بالخیر، بالخیر پہ جب وقف کریں گے تو یہ را جو ہے یہ باریک ہوگی، کیونکہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو پھر را باریک ہوتی ہے، تو ایک تو را ساکن ہو جائے گی، دوسرا یہ را باریک ہوگی، تو اس کو تلفظ یوں ہوگا، تمت بالخیر، تمت بالخیر۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا نورانی قاعدہ مکمل ہوا، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو کافی حد تک فائدہ ہوا ہوگا، اور جو ہمارے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ میں ایک درخواست کروں گا اساتذہ کرام سے، معلمین سے، کہ اگر طلباء کو، بچوں کو نورانی قاعدہ اچھے طریقے سے پڑھایا جائے اور تمام قواعد کا خیال کر کے، اور بچوں کو بے شک قواعد یاد نہ کروائیں لیکن قواعد کے مطابق ان کا تلفظ کروا دیں، تو مجھے امید ہے
کہ انشاءاللہ العزیز بچے جو ہیں وہ بہت جلد قرآن پاک پڑھیں گے اور قرآن پاک پڑھنے میں ان کو آسانی ہوگی، کیونکہ نورانی قاعدہ یہ بنیاد ہے۔ جس طرح ایک عمارت کے لیے بنیاد مضبوط ہو تو اس کے اوپر آپ جتنی مرضی عمارت کھڑی کر لیں، لیکن جب بنیاد ہی کمزور ہوگی تو عمارت قائم نہیں رہے گی۔ اسی طرح یہ نورانی قاعدہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اساتذہ اگر ابتدا میں تھوڑی محنت کر لیں گے اور بچوں کو تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھائیں گے، تلفظ کی درستگی کروائیں گے، تو میں قوی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے ان کو قرآن پاک پڑھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اور ہم سب کے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔